جعل الکلیات میں ما اعظمہ جو ہے وہ جملہ کیا ہے؟ اثباتیہ ہے، اس میں اللہ کی صفات کا ثبوت ہے، اور ما تعجبی ہے. کیا بولو؟ تعجبی ہے. تعجب وہاں ہوتا ہے جو ایک ایک بات جواب ہوتا ہے. منطق جو ہے نا وہ غیر ضروری باتیں نہیں ہوتی، وہ ہر بات سمجھانے کی طور پر دلیل ہوتا ہے. تو میں نے کہا تعجب کہاں ہوتا ہے؟ بولو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ ڈسک ہے، یہ کوئی بھی طالب علم سر پہ رکھ کے لے جا رہا ہے، وہ کوئی بھی اس کے توجہ کی طرف سے نہیں دیکھے گا. اسی کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا ہے، ڈسک ہر ایک اٹھا سکتا ہے، تو اس پہ تعجب ہوگا؟ نہیں. مثال پہ غور کریں. کیا نام ہے تمہارا مولانا؟ سجاد. کدھر کے رہنے والے ہو؟ پشاور میں کون سی جگہ؟ کون سا؟ بنو. اب بنو کے پنجگور پشاور میں نہیں ہے، پبو کے ہیں، نوشہرے میں آتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، وہ چیز معلوم ہے. پشاور والے تو منطق سمجھتے ہیں، لیکن اب دور نہیں رہا ہے. صحیح بات یہ ہے. اب بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو علم کا ذوق تھا، علم کا شہرت تھا، علم کا جو مقام تھا، وہ سیاست نے دبا دیا، ختم کر دیا. کوئی راضی ہو جائے راضی رہے، کوئی ناراض ہو جائے 100 بار ناراض ہو جائے. سمجھ گیا نا؟ مجھے کسی سے خوف نہیں. یہ میں کھل کر کہتا ہوں کہ اس سیاست نے ہمارے علماء کی زندگیاں کچھ تبدیل کر دی، ورنہ علماء تو اس کی بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کیسے عالم ہے. سمجھے نا؟ اب کیا دورے کر کے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھیں تعجب کیوں پیش آتا ہے. تعجب ہمیشہ کے لیے جہاں عقل اس کو بعید سمجھے. کیا؟ عقل اس کو بعید سمجھے تو پھر وہاں تعجب ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ کیا نام بتایا؟ سجاد. اب یہ سجاد ادھر سے نکل جائے اور جامع عربیہ سنون کا پورا مینار جو 100 150 200 فٹ اونچا ہے اس کو کندھے پہ رکھ کے روانہ ہو جائے تو دنیا حیران ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی ہوتا نہیں ہے. کیا بولو؟ ایسے مداری لوگ کیوں لوگوں کو حیران کر لیتے ہیں؟ مداری لوگ کیا لگاتے ہیں؟ بازار لگاتے ہیں. بہت بڑا شاطیر ہوتا ہے، ایسا کوئی سحر کر لیتا ہے، نظر بندی کر لیتا ہے، کوئی بڑے شاطیر پر کڑے ہوتے ہیں. جب وہ کڑا ہوتا ہے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا 200 فٹ کا شاطیر کندھے پہ اٹھا ہے تو واہ واہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں. ہوتا ایسا نہیں ہے. کیا بولو؟ ورنہ یہ تم لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ اتنے باکمال ہیں کہ پیسے بناتے ہیں، روپیہ بناتے ہیں، ڈالر بناتے ہیں، تو وہ آپ کے 5 روپے کا محتاج ہے کہ بعد میں آپ سے 5 روپے اکٹھے کرتے ہیں؟ یعنی عقل ہے نا، عقل سے کام لوگے تو بہت بڑی نعمت عقل ہے. کیا بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اس عقل سے کام لو کہ بھئی یہ اس کے انجام کو دیکھو. بات سمجھ آ گئی؟ تو ما اعظم شانہ بہت بڑا توحید ہے کہ صاحب مصنف کے سلم کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت میں تحیر ہے. کیا بولو؟ اب آگے خود سوچے گا نا کہ تعجب تو وہاں ہوتا ہے کوئی ماورا عقل کام ہو جائے نا. وہ بتا تو دیا کیا ہوتا ہے؟ ماورا عقل کام ہو جائے وہاں تعجب ہوتا ہے نا. تو خالق کائنات کی ماورا عقل کیا کیا ہے؟ تو کہتے سب سے بڑی بات تو جعل الکلیات والجزیات. کیا اس کا میں نے سارا ترجمہ کیا تھا، یاد ہے؟ سارے عالم کے خالق ہے. کیا کلیات جزیات کا ترجمہ کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ دنیا کلی اور جزی سے خالی نہیں. کیا جب سارے کلیات کا الف لام استغراقی ہے، نیچے دیکھو الف لام ہے کہ نہیں یہ کلیات اور جزیات پر؟ اس الف لام کو کیا ہو گئے؟ استغراقی. تو معنی ہوا کہ ہر جزی کا خالق اللہ کی ذات ہے، ہر کلی کا خالق اللہ کی ذات ہے. تو دنیا کلیات جزیات سے خالی نہیں. جب تمام جزیات کا خالق ہوا، تمام کلیات کا خالق ہوا، تو عالم کا ہوا نہیں ہوا؟
تو لہٰذا سارے عالم کا خالق وہی ہے. آپ تو ایک چھت نہیں بنا سکتے ہو, ایک سائیکل نہیں بنا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے, اس پر غور کرو. اور دریاؤں کو دیکھو, دہشت تمہیں سامنے آئے گا کہ قدرت الہی کیا ہے. پورے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پانی کا ایک دہشت دیکھو. اور پھر بہت بڑے اژدہا کو دیکھو, جب تم دیکھ کر ہی چیخ ہو گئے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہاتھی کو دیکھو اور اونٹوں کو دیکھو. ہاں علم کیا ہے وہ جو سارا اللہ ذکر کر رہا ہے, جبال کیف خلقت ویلا. ایک آدمی پڑھو سمجھ میں آتا ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, یہ توحید کی دلائل ہے. ایک ایک چیز پر غور فکر کرو, پھر اپنی قدرت کو بھی دو. جو پن خان بنی ہوئی ہو, اکڑ اکڑ کے جا رہے ہو, اور اس طرح قمیص پہنا ہوا ہے, بٹن کھلے ہوئے, میں بہت بڑا آدمی ہوں. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کہتے اس کو دیکھیں تو تمام کلیات جزیات کے خالق ہیں. کیا بولو؟ تو جعل کی دو معنی ہیں, دو قسمیں ہیں. مختصر یاد کرو, میرے سبق کو بلاؤ نہیں اور اس کو غیر ضروری بھی نہ سمجھو. غیر ضروری باتیں میں تمہیں کرتا بھی نہیں. جعل ایک بمعنی خلقہ آتا ہے, کیا بولو, اور ایک بمعنی سیرہ آتا ہے. کیا معنی آتا ہے؟ دونوں کی علامت یہ ہے کہ جہاں لفظ جعلا سیرہ کے معنی میں ہو تو وہاں مفعول ثانی ذکر ہوگا. مفعول ثانی ذکر ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں؟ سیرہ کا معنی ہونا جعلت تین, جعلت کیا ہے؟ جعلت شمس ضیاء والقمر نورا. شمس مفعول اول اور ضیاء مفعول ثانی. کیا متعدی ہوا نا, انہیں دو مفعول ہو گئے نا. تو یہ یہاں جہاں ہم دونوں مفعول ذکر ہو وہاں آپ بمانا سیرہ جعلہ کا کیا معنی کرو گے؟ سیرہ. جعل الظلمات والنور خلقہ کے معنی میں, جعل الشمس ضیاء والقمر نور سیرہ کے معنی میں. یہاں مناطق حق اور نہ حق کی بات چھیڑتے ہیں کہ لفظ جعل حق ہے یا جعل بسیط حق ہے جو ایک مفعول کے ساتھ آتا ہو, خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے, یا جعل مؤلف مرکب وہ جعل جو سیرہ کے معنی میں ہو وہ حق ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دونوں حق ہے. جب قرآن پاک میں دونوں استعمال ہیں تو دونوں کیا ہے؟ کہیں وہ استعمال ہوگا, کہیں اور موقع کے مناسبت سے آپ نے معنی کرنا ہوگا. میں نے آپ کو علامتیں بتائی. جعلہ کے دو اقسام ہیں, ایک کو بسیط کہلاتا ہے, ایک کو مؤلف کہلاتا ہے یا مرکب کہلاتا ہے. بسیط وہاں ہوگا جب وہ مفعول واحد ساتھ ہو, ثانی نہ ہو. کیا نہ بولو؟ اور مرکب کہاں ہوگا؟ جہاں دوسرا مفعول بھی ساتھ ہو. بسیط ایک مفعول تو وہاں جعلہ کا معنی خلقہ ہوگا, اور جب وہ کیا ہو بولو تو اس وقت اس کا معنی سیرہ. یاد ہو جائے گا. یہ جعل کا مختصر تعارف ہے. باقی کتابوں میں آتا رہے گا جگہ جگہ پہ والمراد من الجعل جعل بسیط. کیسے مزہ آتا ہے تفاسیروں میں اور حدیثوں میں جب شراح اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں اس طرح لفظ جعل آتا ہے تو پھر شارح متعین کہتے ہیں کہ مراد اس مقام پر جعل سے کیا ہے؟ بسیط ہے, یعنی خلقہ کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ خلقہ کے معنی میں ہے. اور جہاں پر بس مؤلف ہو تو یعنی اس کو جوڑنے کے معنی میں. کیا بولو؟ جوڑنے کے معنی میں. وصف صفت اور موصوف کو بنانے کے معنی, جوڑنے کے معنی میں آتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. وہ آپ کو سبق سے پہچانو گے کون سا جعل یا مراد ہے, کون سا مراد نہیں ہے. یاد ہو جائے گا یہ سبق کو. ہاں اب آگے چلو. الایمان, اس میں تو سب دلیل, اس میں تو بحث ہے ہی نہیں. الایمان بھی نعمت تصدیق, ایمان جعل پر بہترین تصدیق ہے. جب آپ کا یہ ایمان ہوگا کہ جاعل اللہ کی ذات ہے, دنیا مجہول ہے, تو آپ دہری نہیں ہوں گے کہ سب کچھ خود ہو رہا ہے. کیا الحمدللہ رب العالمین وہاں کہا جاتا ہے تمام تعریف اللہ کی ذات کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. یہی کریمہ کہتے ہیں نا. ادھر کہا جا رہا ہے کہ وہ خالق
وہ اس کی عظمت میں تحیر ہے جو سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے. فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ادھر بھی تعریف ہے اللہ کی، یہاں بھی تعریف ہے. تعریفی جملے نہیں سمجھ گیا؟ ہاں، تعریفی جملے میں نے بتائے کہ بھائی جال کلیات و جزیات، یعنی وہ ذات جو عظمت میں تحیر ہے، جو سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے. وہاں کہا جا رہا ہے سارے عالم کا پالنے والا ہے. تو پیدا کرنا تو بڑا کمال ہے. کیا بولو؟ توحید ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، اللہ کی صفت بیان ہو گیا. آگے کہتے ہیں کہ بندے کے لیے، کسی کے لیے اللہ کی ذات کو جاعل سے ایمان لانا بڑی تصدیق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سب کچھ بہت ہو رہا ہے، بعض لوگ اسباب کو موصل حقیقی سمجھتے ہیں. مصنف کہتا ہے نہیں، موصل حقیقی اللہ کی ذات ہے. کیا بولو؟ ایمان اسی جال پر یا اسی ذات باری تعالیٰ پر بہترین تصدیق ہے. والاعتصام بھی، اور اس کو مضبوط سے پکڑنا ہے. اس پر اعتصام جانتے ہو؟ 5 ایسے کمی کسی چیز کو پکڑ کر کھینچ لینا. یعنی یہاں اعتصام کا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا قرآن میں آیا نا. کیا کہا ہے؟ اس کا کیا ترجمہ کرو گی؟ اسی کی ساتھ وہ مضبوطی سے پکڑو. اعتصام مضبوطی سے ایمان کو پکڑنا یہ بہترین توفیق ہے. ہم صبح اور شام دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان نصیب نہ کرتے ہیں نا. انسان کا ساتھی دنیا سے جب جائے گا تو محل نہیں ہے. مولانا کیا نام ہے؟ کیا اسماعیل کدھر رہتے ہو؟ ہاں، کودرا میں رہتے ہو. مکان ہے؟ کرائے کا اپنا ہے؟ کتنے گز پہ ہے؟ چلو 80 بھی بڑی بات ہے. تو شاندار مکان ہے نا. جب یہاں سے دنیا سے جاؤ گے شاندار مکان ساتھ نہیں جائے گا. کیا ساتھ جائے گا؟ سلم ساتھ جائے گا. سلم ہاں، اس لیے سلم آپ کو بتا رہا ہے کہ ایمان کو پکڑو. آپ کا ساتھی کیا ہے؟ بہترین توفیق. کیا بولو؟ وہ ایمان ہے. کیا بولو؟ ہاں، دولت و دنیا آدمی کا ساتھی نہیں رہ سکتا. سمجھ گئے؟ اب کہتے حب سے توفیق کا معنی کیا ہے؟ بہترین توفیق ہے. کیا ہے؟ جو تراجم میں نے کی اس کو ایسے یاد کرو، ایمان تازہ ہو جائے گا. لفظی ترجمہ نہ کرو. والصلاۃ والسلام، رحمت کاملہ ہو، صلاۃ و درود رحمت سلام ہو علی من بعث بالدلیل، اس ذات پر جو بھیجا گیا ہے دلیل کے ساتھ. ایسا دلیل جس میں شفاء لکل علیل. کیا؟ جس میں شفا ہے ہر مرض کا، ہر مرض کا، ہر بیمار کا. وہ کون ذات ہے؟ ہاں، جس کو دلیل دے کر بھیجا ہے. دلیل سے مراد قرآن پاک ہے، اور منبوسا من سے مراد اللہ کا رسول ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، لیکن کنایات میں. کس میں بولو؟ اور قرآن کو جو دلیل کہا اور اس کے یہ وصف بیان کیا کہ اس میں ہر مریض، ہر مرض کا، ہر بیماری کا شفا ہے. وفی شفاء للناس کہاں ہے قرآن میں؟ 15 پارے میں ہے نا، آتا ہے نا. ہاں، قرآن میں نہیں شفاء للناس وہ للمؤمنین. تو خیر جو بھی ہے، تو ادھر دیکھیں، ادھر اس سے استدلال کیا ہے. صاحب وسلم کا ایک ایک جملہ قرآن سے استدلال ہے. کیسے بولو؟ جو الفاظ اٹھ رہے ہیں نا وہ استعمال کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اب کیا کہا کہ صحابہ کی حیثیت دیکھو. والا آلہ، جو طریقہ عام مصنفین کا مصنف کا ہے، لیکن یہ بہت بڑے آدمی بڑے طریقے سے ذکر کر رہے ہیں. وہ سادہ طریقہ نہیں اختیار کر رہے ہیں جو عام مصنفین کرتے ہیں. حضور پہلے ثنا ہوتا ہے خطبے میں، پھر اللہ کے رسول پر درود ہوتا ہے، پھر صحابہ پر تبان ہوتا نہیں ہوتا ہے. تمام کتابوں میں خطبے ایسے نہیں ہوتے. ہاں، ادھر بھی ہوئی ہے.
وعلى آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین، اور رحمت کاملہ اور صلوات اس کے آل پر ہو اور ان کے قریب ترین ساتھی پر ہو جو تمام جو دین کے معاملے میں حجتیں ہیں، مقدمات ہیں. مقدمہ کہتے آگے آگے جانا، جیسا لغت والے کہتے مقدمت الجیش، وہ لوگ جو لشکر سے آگے جا کر راستے کو معلوم کرتا ہو. اور بولو اور کیا کرتا ہوں جی، تو اس کو صحابہ کرام دین کی ہدایت ہے، ہدایت کی دلیلیں ہیں، یقین حاصل کرنے کے ذرائع صحابہ ہیں. اس لیے صحابہ نے پیغمبر کو دیکھا، کیا کام کیسے کیا، کیا کام کیسے کیا. وہ ہم سے آگے ہوں گے، ہم اس کے پیچھے ہوں گے. صحابہ سے آگے نہ جاؤ، یاد رکھو. محبت بھی اتنا رکھو جتنا آپ کو دکھایا گیا ہے، بے جا محبت بھی گمراہی کا سبب بنتا ہے. اما بعد، یہ تین جملوں کے بعد جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی تعریف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، صحابہ پر بھی درود ہے، ان تین جملوں کے بعد یہ یاد رکھو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. کیا وہ فہذہ رسالۃ، نکرہ لایا گیا، کیا لایا گیا؟ تنکیر کی رسالہ ہے فی صنعت المیزان، علم فن میزان میں، منطق کے فن میں. صنعت کا مطلب فن، علم میزان علم منطق میں چھوٹا سا رسالہ ہے. سمیتھا، جس کا نام میں نے رکھا ہے بسلم العلوم. یہ عبارات صحیح نہیں، یہاں کچھ اور لکھا ہے، یہ عبارت ہے بسلم العلوم. اس کا نام میں نے کس کے ساتھ رکھا؟ سلم العلوم، علوم کی سیڑھی ہے. تو میں نے تو اپنے دل اور ارادے سے اور نیت سے تمام علوم کا سیڑھی بنایا ہے. ہاں جی، کیا بنایا ہے؟ لیکن اس کو صحیح معنوں میں قبولیت اللہ کی ذات کو اختیار ہے. اللہم اجعلہ بین المتون، یا اللہ متونوں میں اس کو وہ مقام دے کالشمس بین النجوم، جس طرح سورج کی حیثیت ہے ستاروں میں. سورج نکلتا ہے، کوئی ستارہ نظر آتا ہے؟ ہاں، تو سلم آتا ہے تو منطق کی سارے کتابیں غائب. سمجھئے نا؟ اللہ نے یہ دعا قبول کی. تمام مشارحین، تمام اساتذہ سے میں نے سنا ہے، آپ لوگوں کو بھی سنا رہا ہوں کہ صاحب سلم کی دعا قبول ہو گئی ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں سلم لوگ جانتے ہیں. شہرت رکھتے نہیں رکھتے؟ ہاں، اب وفاق والے نکالتے، وہ بیچارے تو مجبور ہیں، ان کے پاس تو پڑھانے والے نہیں ہے. اس میں دوسری بات نہیں ہے، افغان سے نہیں. سمجھیے نا کیوں نکالتے ہیں؟ پڑھانے والے نہیں، وہ پریشان ہے، وقت ضائع ہو رہے تو نہ طلباء سمجھتے نہ استاد سمجھتے. تھوڑا سا پڑھو، سمجھو. کیا بولو؟ سمجھو، اور فائدے سے خالی نہیں. کس سے؟ فائل نہیں. لہذا صاحب سلم نے جو یہ دعا مانگی کہ اللہ میری کتاب کو قبولیت میں وہ مقام دے جو مقام روشنی میں سورج کو حاصل ہے. کس کے مقابلے میں؟ ستاروں کے مقابلے میں. تو ظاہر بات ہے کہ ستارے کیا حیثیت رکھتے ہیں کس کے سامنے؟ سورج کو تو طلوع ہونا ہی ہے اور ستاروں نے غائب ہونا ہی ہے. ایسے ہی صاحب سلم کو آنا ہی ہے اور دوسری کتابوں نے غائب ہونا ہی ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، پتنی ساری عمر تعلیمی کے دور سے سلم میں پڑھا رہا ہوں اور اس سے جذبہ ختم نہیں ہوتا. ایک ایک لفظ میں اس کا کیا ہے، ہم موتی آئیں. لیکن طالب علم اس کو سمجھے. ایک چیز آدمی سمجھا نہیں ہے تو اس کو مزہ آئے گا؟ ہاں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اب تمہارا جو ہے نا مقدمہ میں تعریفات علم کی شروع ہوئی. تم نے تعریفی سنی ہوگی، صاحب قطبی نے بھی تعریف کی ہوگی. سو کیا کہنا چاہیے؟ اور شرح تعظیم میں بھی آیا ہوگا، دوسری چھوٹی کتابوں میں آیا ہوگا. جو تعریف سلم کر رہا ہے اور اس کو آپ صحیح معنی میں سمجھو گے، سارے تعریفات سے بیزار ہو جاؤ گے، سارے غلط ہیں. کیا ہے وہ؟ ہاں، جب میں طلباء کو کہتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھانے میں علم کی تعریف سمجھانے میں 3-4 دن لگتے ہیں. آپ ڈرے نہیں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تم سیکھنے کی کوشش کرو گے تو آ جائے گا. تو جب طلباء سمجھ جاتے تو کہتے استاد یہ جو قطبی والے نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے، جمہور نے کی ہے، تو ان کے ساتھ کیا بنے گا؟ میں جو بنے دریا میں گری جائے، گڈھے میں گری جائے، ہم نے ان کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے کہ ٹھیکہ لیا ہے. ہم نے تو کس کو سمجھا رہا ہے؟
سرنگ کو سمجھانا ہے. اگر سرنگ کی تیرے اور سرنگ کے کیا ہے نشانات دوسری کتابوں پر لگے تو لگ لے دو. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی وکالت کرنا؟ کیا کرنا بولو؟ ہاں لہٰذا وہ غلط ہو صحیح ہو، ہم یہ صحیح کہیں گے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. باقی تو خطبہ ہے، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے، مزیدار خطبہ ہے، ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جال میں جو میں باتیں کی نا بڑے اہم ہے. کیا بولو؟ کس میں؟ جالا میں جو باتیں کی نا کہ اس کی قسمیں سمجھو، اس کے دو معنی سمجھو، اور اس کے علامات سمجھو، اس کے استعمالات سمجھو، یہ بڑے اہم ہیں. بس ہاں.